وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید، اس عظیم کتاب کا 22واں باب 22، باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. باب اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے اس کے متعلق کہ اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے. الاوثان وطن کی جمع ہے. وطن کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس کا مجسمہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ مجسمہ ہو، جس چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی وہ وثن ہے. اس باب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت میں شرک پایا جائے گا، اس امت میں ایسے لوگ رہیں گے جو بتوں کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. یہ باب قائم کر کے شیخ صاحب نے ان لوگوں کے اوپر رد کیا ہے، انہیں غلط قرار دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تم شرک کے خلاف اتنی گفتگو کیوں کرتے ہو جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس امت میں شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں جن سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید آپ کی امت میں کبھی شرک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 2812 2812، کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ نمازی اس کی جزیرہ عرب میں عبادت کریں، البتہ وہ ان کے مابین فساد ڈالتا رہے گا، اختلاف ڈالتا رہے گا، انہیں آپس میں لڑاتا رہے گا. یہ کام تو شیطان کر سکے گا، لیکن شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ نمازی جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں. اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کس معاملے میں؟ کہ ممکن نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے شرک کریں، ممکن نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. تو گزارش یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ نمازی جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت کریں، شیطان کی پرستش کریں. اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا. یہ نہیں کہا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے مایوس ہو چکا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ان سے مایوس ہو چکا جو جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، یہ گارنٹی نہیں دی گئی کہ نمازی شرک نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ شیطان یہ سمجھ چکا ہے، وہ اب یہ یعنی کہ جان چکا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس کی اب عبادت کریں. یعنی کہ شیطان نے اس زمانے میں کن کو دیکھا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کرام جیسے مضبوط ایمان والے لوگ دیکھ کے اس نے یہ سمجھا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ میری کوئی نمازی عبادت کرے. تو شیطان غیب نہیں جانتا، شیطان مایوس ہوا، لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اس کی مایوسی کو ختم کر دیا، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی بات مان کر قبروں کی عبادت کرنے لگے، درختوں کی عبادت کرنے لگے، تو غیر اللہ کی عبادت ہوئی. شیطان مایوس ہوا تھا اپنے علم کے مطابق، اس نے یہ سمجھا تھا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور واقعی صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہی نظر آتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرک اس امت میں موجود ہے، اور اس امت میں ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. اگر شرک کا ہونا
ناممکن ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے سے پہلے بار بار صحابہ کرام کو وارننگ نہ دیتے. کیا وارننگ؟ مثال کے طور پہ کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. اگر خطرہ نہیں ہے تو کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے روک رہے ہیں کہ اس چیز کا خطرہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ محسوس ہوا اور شیطان مایوس ہوا. اب آپ شیطان کی بات پہ یقین رکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ؟ نبی علیہ السلام کی بات پہ. جناب عمر فاروق جیسے لوگ ڈرتے تھے کہ بعد میں شرک ہوگا، اسی لیے حضرت اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا اللہ کی قسم تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا، میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو خطرہ تھا، عمر فاروق کو بھی خطرہ تھا. عمر فاروق نے اسی لیے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، بیعت رضوان. حدیبیہ والا درخت خطرہ تھا کہ شرک کا مرکز بنے گا، شرک کا اڈا بنے گا. جناب عمر فاروق نے اسی لیے ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جب کہ وہ مکہ مدینہ کے بیچ میں تھے، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر ایک جگہ کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا یہاں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی. لوگ اس جگہ پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. جناب عمر فاروق نے کہا تھا تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی. یعنی کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن نماز نہیں پڑھی بلکہ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی، تم لوگ وہاں پہ قصدن نماز پڑھو گے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے طریقے سے ہٹنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کی امت شرک میں واقع ہو سکتی ہے، اور اس کی واضح حدیث بھی ہیں. مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7116 7116، اور مسلم میں یہ حدیث ہے 2906 2906. آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک کام ہوگا. کیا؟ دوس قبیلے کی عورتیں. حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ کا قبیلہ کون سا؟ دوس. تو انہوں نے اپنے قبیلے کے تعلق سے یہ حدیث یاد رکھی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی جو سرینے ہیں وہ حرکت کریں گی ذل خالصہ بت کے ارد گرد. یعنی کہ وقت آئے گا کہ دوس قبیلے کی عورتیں شرک کا ارتکاب کریں گی اور اللہ کے ساتھ شریک کریں گی اس بت کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا ہونا بالکل ممکن ہے نبی علیہ السلام کی امت میں، اور یہی بات بتانے کے لیے امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے. اچھا امام صاحب کو ضرورت کیا اتنا زور لگانے کی کہ شرک ہوگا؟ اگر وہ خاموشی اختیار کر لیں تو کیا ہو جائے گا اس مسئلے میں؟ کیوں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں جس امت میں شرک ہوگا؟ اس لیے کہ جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ خطرہ ہے تبھی وہ شرک سے بچیں گے، تبھی شرک سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ یہ سمجھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اس امت میں شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے، پھر شرک کا ارتکاب کرتے رہیں گے اور ان کو احساس ہی نہیں ہوگا. اس لیے جو وبا آ جائے، جو مرض پھیل جائے، اس کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس مرض سے کیا کریں؟ بچیں، اس وبا سے بچیں، اس آفت سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ سمجھیں یہ وبا ہے ہی نہیں یا اس وبا کا آنا ممکن ہی نہیں، تو وبا آئے گی، لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ کہتے رہیں گے نہیں جی کوئی وبا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہی تعلق ہے اس باب کا گزشتہ ابواب سے. گزشتہ ابواب میں ایسی احادیث آئیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہیں بنا لیا تھا.
ایسے کاموں کا ارتکاب کیا جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس امت میں بھی یہ چیز واقع ہو سکتی ہے؟ جواب یہ کہ بالکل اس امت میں بھی یہ چیز واقع ہو سکتی ہے۔ تو باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں باب ما جاء، باب ہے ان نصوص کے بارے میں جو آئی ہیں، ما جاء جو آیا ہے، جو آئی ہیں، جو وارد ہوئی ہیں، کس موضوع پہ؟ کہ ان بعض هذه الامه، اس امت کے کچھ لوگ یعبد الاوثان، عبادت کریں گے کن چیزوں کی؟ بتوں کی۔ وقوله تعالی الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی جادو پہ، والطاغوتی اور طاغوت پہ۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ تو وہ ایمان لاتے ہیں جادو پہ اور طاغوت پہ۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، یہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں۔ یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جادو پہ ان کا ایمان ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو کیا گیا وہ کس نے کیا تھا؟ ایک یہودی نے کیا تھا۔ تو یہ لوگ جادو پہ ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، للذین کفروا، یہ کون ہے؟ اہل مکہ، قریش مکہ۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ اہل مکہ، یہ قریش مکہ راستے کے اعتبار سے مومنوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ آپ بتائیں زیادہ ہدایت کے قریب کون ہیں، محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش مکہ؟ قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، تم زیادہ ہدایت کے اوپر ہو۔ ان کے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں، ایمان والوں کی دشمنی میں اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے قریش مکہ کو، جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ایمان والوں سے بہتر قرار دیا۔ اچھا، سوال اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس آیت کا کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ جادو پہ اور طاغوت پہ۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس کو جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا شرک پہ ایمان تھا، غیر اللہ کی عبادت اور کفر میں وہ واقع ہوئے۔ تو جس طرح یہودی اور عیسائی وہ شرک میں واقع ہوئے، ایسے ہی مسلمان بھی کفر و شرک میں واقع ہوں گے۔ یہ کہنا کہ اس امت میں کفر و شرک نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اور دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے، ان کی ایک ایک گمراہی کو اپنائیں گے، ان کے ایک ایک گناہ کو اپنائیں گے، اور اس معاملے میں ان کی پیروی اس حد تک کریں گے کہ جیسے ایک تیر کا پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان ان کے برابر ہو جائیں گے ان گمراہیوں کا ارتکاب کرنے۔ تو جب اس آیت سے پتہ چلا، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے 51 سے، کہ یہودیوں سے شرک واقع ہوا، وہ شرک میں مبتلا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو شرک میں واقع ہوں گے۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ شرک میں کون واقع ہوئے؟ وہ جن کو کتاب دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کتاب مل جانے سے، شریعت مل جانے سے انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شرک سے پاک ہو گیا ہوں، میری طرف سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ یہودیوں کو کتاب ملی
توحید والی کتاب ملی، اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگرچہ قرآن جیسی عظیم کتاب ملی ہے، اس کا مل جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ شرک سے محفوظ رہیں گے، بلکہ قرآن ملنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو شرک میں واقع ہوں گے، اگرچہ بہت سے لوگ جو قرآن کریم کو توجہ سے پڑھیں گے، ہدایت لینے کی غرض سے پڑھیں گے، اللہ ان کو اس کی برکت سے کفر و شرک سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن یہ گارنٹی دینا کہ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر قرآن کا مطالعہ کرنے والا شرک سے دور اور محفوظ رہے گا، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، ایسے مسلمانوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ علم ترا، یہ جو کہا گیا ہے کہ شروع میں علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس سے آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے یا دل سے جاننا مراد ہے؟ زیادہ امید یہی ہے کہ اس سے مراد ہے علم ترا ای علم تعلم، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ قل کہہ دیجئے، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ کہہ دیجئے، حل کیا، انبئو میں تمہیں خبر دوں، انبئو میں خبر دوں، کم تمہیں میں خبر دوں اس کے متعلق جو ان سے بھی برے ہیں۔ کن سے برے ہیں؟ فسق کرنے والوں سے، فسق و فجور کرنے والوں سے بھی جو برے ہیں۔ برے کس اعتبار سے؟ مثوبۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے جو ان فاسقوں سے بھی زیادہ برے ہیں، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون ہے وہ؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ ہے جن پہ اللہ نے لعنت کی۔ مراد اس ایسے بھی کون ہے؟ یہودی، جن پہ اللہ نے لعنت کی۔ وغضب علیہ، اور جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پہ اللہ ناراض ہوئے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اللہ نے بندر بنائے، خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا وضلوا عن سواء السبیل، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے یہ زیادہ برے ہیں، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکنے کے اعتبار سے زیادہ دور ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان پہ اللہ کی لعنت نازل ہوئی، ان پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ ایک تو پتہ چلا کہ غضب جو ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے، کئی لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ یہودی، ان پہ اللہ کی لعنتیں بھی نازل ہوئی ہیں، ان پہ اللہ ناراض بھی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی ایک کو بندر بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، اس کے لیے ہیلے اختیار کیے اور اس حرکت سے باز نہیں آئے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ ان لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو اللہ نے ان میں سے کئی لوگوں کو بندر بنایا ہے، ان میں سے کئی لوگوں کو خنزیر بنایا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے طاغوت کی عبادت کی ہے، غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہودی، اہل کتاب، تورات جن پہ نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے شرک کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ تو جب یہ شرک کا ارتکاب کرتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کا ارتکاب کرے گی، کیونکہ یہودیوں کے پاس بھی نبی آئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن شرک سے ان کو نہیں بچا سکے۔ یہودیوں پہ بھی کتاب نازل ہوئی، اللہ کی تورات،
تو یہ کتاب ان کو شرک سے نہیں بچا سکی۔ ایسے ہی امت محمد کے اگرچہ نبی بہت عظیم ہیں، تمام نبیوں سے سب سے افضل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن پہ کتاب نازل ہوئی قرآن وہ بھی عظیم کتاب ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ امت محمد مکمل طور پہ شرک سے محفوظ رہے گی۔ وقولی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے پہ غالب آ گئے۔ یہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اصحاب کہف کا۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ کہف۔ ایت نمبر کون سی ہے؟ 21 اصحاب کہف کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں نے اپنی قوم کی شرک کی راہ سے بغاوت کی، توحید کے اوپر آ گئے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدی، اور قوم نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ قوم سے بچتے ہوئے، قوم کے شرک سے بچتے ہوئے وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور غار میں پھر وہ ایک عرصہ پڑے رہتے ہیں جبکہ اللہ ان کو فوت کر دیتا ہے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے سال اس طرح پڑے رہتے ہیں؟ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، تو وہ اس حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ زندہ ہوئے، دائیں بائیں لوگوں کو خبر ہو گئی، پھر اللہ نے ان کو فوت کر لیا۔ اب اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے کہ یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار کے اوپر ہم مسجد بناتے ہیں، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، ان کا مطلب تھا کہ ان کی قبر کے اوپر مسجد بناتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس میں تذکرہ ہو رہا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے، یعنی کہ جن کی بات میں کو بطور قوت مانا گیا، یعنی کہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، تو ان کی بات مانی گئی۔ انہوں کا موقف یہ تھا کہ لنتخذن، البتہ ہم لازمی طور پہ بنائیں گے، علیہم، ان پہ، مسجدن، مسجد۔ تو قبروں پہ مسجد بنانا یا اولیاء جہاں پہ رہے ہوں، غار وغیرہ، ان کے غار کے اوپر مسجد بنانا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ پہلی لوگوں کا کام ہے، یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جن گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا تم کرو گے، جن غلطیوں میں وہ واقع ہوئے تم بھی ان میں واقع ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ شرکیہ امور اہل کتاب میں موجود تھے تو مسلمانوں میں بھی رہیں گے۔ تو قبروں پہ مسجد بنا لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو لعنت کی ہے یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیت جس کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ امت محمد میں بھی شرک ہوگا جیسے پہلی قوموں میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آیت کو استعمال کرتے ہیں قبر پرست، قبروں کی پوجا کرنے والے، قبروں کو سجدہ کرنے والے، قبروں کو شرک کا اڈا بنانے والے، وہ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ قبروں پہ مسجد بنانا کوئی جرم نہیں، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے۔ بھی قرآن میں تو بڑی باتیں آئی ہیں، فرعون کی آئی ہیں، فرعون نے کہا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو کیا قرآن میں فرعون کی جو باتیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں؟ بالکل حجت نہیں ہے۔ قرآن میں غلط لوگوں کے بہت سے اقوال آئے ہیں، اور اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان اقوال سے دور رہیں اور ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں پہ بیان کی کہ اصحاب کہف کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا کہ ان کی قبر پہ یا ان کے غار پہ مسجد بنانے لگے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل ٹھیک ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل غلط ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔
اللہ کے نبی نے حدیث میں آ کے بتا دیے کام کیا ہے، غلط ہے۔ ویسے قرآن میں بھی اشارہ مل رہا ہے، کیسے؟ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہ قبروں پہ اور ان کے غار پہ مسجد بنانے کی حرکت انہوں نے کی جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے، یعنی کہ جنہوں نے حق والوں کی چلنے نہ دی، تو یہ ان لوگوں کی حرکت تھی۔ تو بہرحال اس ایسے پتہ چلا کہ اہل کتاب ان حرکتوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے بتایا تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری امت میں شرک کا خطرہ موجود ہے۔ شرک کا خطرہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہی بات ثابت کرنے کے لیے امام صاحب اس آیت کو لے کر آئے ہیں۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ابو سعید خدری کی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتتبعن، البتہ تم لازمی طور پہ پیروی کرو گے، البتہ تم لازمی طور پہ چلو گے، پیروی کرو گے، سنن من کان قبلکم، ان کے طریقے پہ جو تم سے پہلے تھے۔ سنن کا معنی کیا؟ طریقہ، سین کے اوپر زبر کے ساتھ، سنن بھی کچھ لوگوں نے پڑھا ہے اس کو، ان کے طریقے جمع ہو جائے گا۔ البتہ تم لازمی طور پہ پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے تھے۔ حذو القذۃ بالقذہ، تم ان کی پیروی اس قدر کرو گے کہ تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، بالکل ایسے ہی جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ القذہ تیر کا پر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلے گی، تو اگر انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو یہ امت بھی شرک کا ارتکاب کرے گی۔ حتیٰ لو دخلوا جوہر ضب، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ داخل ہوئے ضب کی بل میں، ضب کا ترجمہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سانڈا، سانڈے کے بل میں۔ لدخلتموہ، البتہ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ کیوں کہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، آپ کی معلومات کتنی وسیع تھیں۔ کیسے آپ مثالیں دیتے ہیں؟ کبھی آپ مثال دیتے ہیں کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، بالکل اس طرح ان کی برابری کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے بالکل برابر ہوتا ہے، اور آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا ہے کہ تم ان کی پیروی کرنے میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ گے کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تم بھی وہاں داخل ہو جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے سانڈے کی بل کا یہاں تذکرہ کیوں کیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس لیے کہ سانڈے کی جو بل ہوتی ہے وہ بہت تنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہنچنے کا راستہ بہت دشوار ہوتا ہے، وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ یہودی اور عیسائی سانڈے کی بل میں پہنچے، داخل ہوئے، تو اگرچہ وہاں پہنچنا مشکل ہے لیکن یہودیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم وہاں پہنچو گے، عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم وہاں پہ پہنچو گے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو مراد لے رہے ہیں؟ کس سے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے کون؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم سے پہلے آپ کن کو مراد لے رہے ہیں؟ الیہود والنصارى، کیا آپ اس سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں کو لے رہے ہیں؟ قال فمن، تو آپ نے کہا اور کون ہوں گے؟ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اخرجاہ، اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ بخاری سے میں اس کا نمبر ہے 3456،
3456 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2669 لیکن یہ یاد رہے کہ جو الفاظ یہاں پہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں یہ الفاظ بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہیں، لیکن حدیث کا مفہوم یہی ہے، حدیث کا مفہوم اور معنی یہی ہے، لیکن یہ الفاظ بالکل اسی طرح بخاری مسلم میں آئے ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ رضی اللہ عنہ، اور مسلم میں حدیث ہے کس کی روایت سے؟ جناب ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوى لی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سکیڑ دیا، سمیٹ دیا، کس کو؟ زمین کو، فرأیت مشارقہا ومغاربہا، تو میں نے زمین کے مشرقی حصوں کو بھی دیکھا اور زمین کے مغربی حصوں کو بھی دیکھا، یعنی کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے چھوٹا کر دیا، سکیڑ دیا، چنانچہ میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ یا آپ نے خواب میں دیکھا یا بیداری میں، اس کے بارے میں کوئی ہمیں وضاحت نہیں مل سکی۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو نبیوں کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ برحق ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے بیداری میں دیکھا ہے تو یہ بھی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تھے اور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس دیکھ کر آیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو آپ کا امتحان لیا گیا اور آپ سے سوال کیے گیا کس کے بارے میں؟ بیت المقدس کے بارے میں، تو اللہ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا تھا، اس لیے، اور وہ کام بیداری میں ہوا تھا یا نیند میں؟ بیداری میں، اس لیے یہاں پہ رأیتو سے مراد خواب بھی ہو سکتا ہے اور رأیتو سے مراد بیداری کی حالت بھی ہو سکتی ہے، کہ میں نے مشرق کو، زمین کے مشرق کو مغرب کو دیکھا بیداری کی حالت میں یا نیند کی حالت۔ وَإِنَّ أُمَّتِي، اور بے شک میری امت، سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، ان قریب اس کی سلطنت پہنچ جائے گی، کہاں تک؟ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اس زمین میں سے جو زمین میرے لیے سکیڑ دی گئی، میرے لیے سمیٹ دی گئی، وہاں تک میری امت کی سلطنت پہنچے گی، مراد یہ ہے کہ دین اسلام پہنچے گا۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ بھی سفید بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں بالکل صحیح ثابت ہوئیں، اور اسلام کی سلطنت، اسلام کی بادشاہت، اسلام کی حکومت دور دور تک پہنچی، مشرق و مغرب تک پہنچی، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ بھی اور سفید بھی۔ سرخ سے مراد کیا ہے؟ سونا، گولڈ، اور سفید سے مراد کیا ہے؟ چاندی، سلور۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ بھی اور سفید بھی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ سونا جو ہے، سونے کے سکے استعمال کیا کرتے تھے عام طور پہ اس زمانے کے ایرانی، اہل فارس، اور چاندی کے سکے عام طور پہ استعمال کرتے تھے کون؟ رومی۔ تو گویا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے خزانے ملیں گے کہ رومیوں کے بھی، فارسیوں کے بھی، یعنی کہ میری جو امت ہے انہیں فتح ملے گی رومیوں پہ بھی اور ایرانیوں اور فارسیوں پہ بھی، اور ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور بے شک میں نے درخواست کی اپنے رب سے اپنی امت کے لیے،
میں نے التجا کی اپنے رب سے اپنی امت کے لیے، کیا؟ نمبر 1، اللہ یہلکہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہ کرے، بسنتن بعامتن، ایسی قحط سالی کے ساتھ جو عام ہو، پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یا اللہ یہ کام نہ کرے کہ میری امت پہ ایسی قحط سالی آ جائے جس قحط سالی کے نتیجے میں پوری امت ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ پہلی دعا جو آپ نے کی۔ دوسری دعا، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ، اور یہ کہ وہ نہ مسلط کرے ان پہ، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، عدوًا، کوئی دشمن، من سوا انفسہم، ان کے باہر سے، اللہ ان پہ، ان کے باہر سے، ان کے علاوہ سے کوئی دشمن ان پہ مسلط نہ کرے، فیستبیحا، کہ وہ دشمن، یستبیح بیضتہم، ان کی پوری جماعت کو تہس نہس کر دے، ہلاک کر دے، یا اللہ یہ کام بھی نہ کرنا۔ تو پہلی دعا یہ ہے کہ ایسی قحط سالی نہ آئے جو پوری امت کو ختم کر دے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ ان پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان کے باہر سے ہو، جو کافر ہو، اور ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دے، بعیدتہم، ان کی جماعت کو، یستبیحا، مباح کر لے، تباہ کر دے، ختم کر دے۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ دو۔ وَإِنْ ہے کہ اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں جب چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کلام فرماتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے رب نے کہا اے محمد، اور اسے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ قرآن میں نہیں آیا یا محمد، قرآن میں آیا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، لیکن احادیث میں کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا محمد۔ مثال کے طور پہ روز قیامت جب آپ عرش کے نیچے طویل ترین سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اے محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ اور بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو، تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا؟ یا محمد، اے محمد۔ اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، جب میں کوئی حکم دے دوں، جب میں کوئی فیصلہ کر دوں، فانہ لا یرد، تو بے شک اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ اللہ کا کون سا حکم مراد ہے، کون سا فیصلہ مراد ہے؟ ایک ہے اللہ کے احکام شرعی، اور ایک اللہ کے احکام کونی۔ شرعی حکم اللہ کا کیا؟ مثال کے طور پہ نماز قائم کرو، تو کیا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بلکہ اکثر نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کیا سب زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کوئی حکم دے دوں تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ مراد شرعی احکام نہیں ہے بلکہ کونی احکام ہے۔ شرعی احکام میں اللہ نے انسانوں کو خود اختیار دے دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ نبی بھیج دیے، ہدایت کے لیے کتابیں نازل کر دیں، اور اس کے بعد اختیار دے دیا، نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنا ہے گناہ کر لو۔ تو بہت سے لوگ اللہ کے ان احکام کو، شرعی احکام کو رد کر دیتے ہیں، مسرت کر دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ایمان نہیں لاتے، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کوئی حکم دے دوں اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ہے اللہ کے کون سے احکام؟ کونی۔ کون سے احکام مراد ہیں؟ کونی۔ کونی احکام کی کوئی مثال دیں گے؟ مثال کے طور پہ اللہ کا کسی سے کہنا تو بیمار ہو جا، تو جس کو اللہ نے کہہ دیا بیمار ہو جا، وہ بیمار ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بیمار ہونے سے روک نہیں سکتی۔ جس کو کہہ دیا فوت ہو جا، وہ فوت ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو فوت ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ کافر
یہاں پہ اللہ کے سامنے ضد نہیں کر سکتے. کافروں میں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی طلاقیں ہوتی ہیں، تو یہ سارے مصائب وہاں پہ بھی آتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ کے کونی احکام. کونی احکام میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اور جہاں پہ اللہ نے اختیار نہیں دیا وہاں پہ حساب بھی نہیں ہوگا. کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تو بیمار کیوں ہو گیا تھا، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو فوت کیوں ہو گیا تھا، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا ہاتھ کیوں کانپتا تھا، کیونکہ یہ کونی احکام اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. شرعی احکام میں اللہ نے انسانوں کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا. تو فرمایا اذا قضیت قضاء، جب میں کوئی حکم دے دوں، کوئی فیصلہ کر دوں، فإنہ لا یرد، پس بے شک اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. وإنی اعطیتک لأمتک الا اہلکہم بسنۃ بعامہ، اور بے شک میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ چیز دے دی ہے. کیا چیز؟ کہ میں ان کو نہیں ہلاک کروں گا بسنۃ بعامہ، عام قحط سالی کے ساتھ، ایسی قحط سالی کے ساتھ جو پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان پہ مسلط نہیں کروں گا ایسا دشمن، من سوا انفسہم، جو ان کے باہر سے ہو، ان کے علاوہ سے ہو. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور دشمن ایسا کہ جو ان کی جماعت کو مباح کر لے، ان کی جماعت کو تہس نہس کر دے، ختم کر کے رکھ دے. نہیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَخْطَارِهَا، چاہے ان کے خلاف جمع ہو جائیں وہ لوگ جو زمین کے اطراف میں ہیں، زمین کے کناروں پہ ہیں، تب بھی اللہ کو ایسا دشمن مسلط نہیں کریں گے جو پوری امت مسلمہ کو ختم کر کے رکھ دے. حتیٰ یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، حتیٰ کہ انہی میں سے کوئی کسی کو ہلاک کرے گا، ان میں سے کوئی کسی کو قیدی کرے گا، قیدی بنائے گا. یہ چیز رہے گی. تو دعائیں کتنی تھی؟ 3. پہلی دعا کیا؟ کہ یا اللہ ایسی قحط سالی نہ آئے جو پوری امت کو ختم کر کے رکھ دے. اللہ نے قبول کر لی. یا اللہ ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان میں سے نہ ہو لیکن ایسا خطرناک ہو کہ سب مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. ایسا نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں کافر ممالک کتنے مضبوط ہیں، کس قدر اسلام مسلمانوں کے خلاف سرگرمی عمل ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ امت میں اتحاد رہے، اختلافات نہ ہوں. تو یہ آپ کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، بلکہ بتا دیا گیا کہ ان میں یہ صورتحال رہے گی کہ ان میں سے ہی کچھ دوسرے بعض کو، ان میں سے بعض دوسرے بعض کو ہلاک کریں گے اور قیدی بنائیں گے. اور ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے. اس حدیث کو روایت کی امام مسلم نے، اور نمبر ہے مسلم شریف میں اس کا 2879، 2899، 2889. تو یہ جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں. کچھ آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور کچھ قبول نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی امت میں یہ مسائل رہیں گے، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. اور اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا قبول ہو جائے ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے آپ نے 3 دعائیں کی ہیں، 2 اللہ نے قبول کر لی ہیں اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں سے یہ ہے کہ اس امت میں کفر رہے گا، شرک رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، زمین پہ جتنی دنیا رہتی ہے ساری کی ساری مسلمان ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. مزید وضاحت ہوگی اس حدیث کے باقی حصے سے جو مسلم میں نہیں آیا، دیگر کتب میں آیا ہے. چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں، کون سے امام صاحب؟ امام محمد بن عبد الوہاب. وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ،
اور اس حدیث کو روایت کے امام برقانی نے اپنی صحیح میں، امام برقانی 425 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 425، احمد بن محمد ابو بکر، تو یہ اس حدیث کو لے کر آئے اپنی صحیح میں وزادہ، اور اس میں اضافہ بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے خطرہ ہے اپنی امت پہ ان اماموں کی طرف سے، ان سربراہوں کی طرف سے، ان لیڈروں کی طرف سے، المضلین جو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی امت میں ایسے امام آئیں گے، ایسے لیڈر آئیں گے، ایسے رہبر و رہنما آئیں گے جو امت کو گمراہی میں مبتلا کر دیں گے، اور ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب ان پہ تلوار واقع ہوگی تو اسے قیامت تک اٹھایا نہیں جائے گا۔ جناب عثمان کے زمانے میں فتنے شروع ہوئے اور اب تک چل رہے ہیں، آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں، آپس کی جنگیں چل رہی ہیں۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مل جائے گا میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین کے ساتھ۔ میری امت کا ایک قبیلہ کن سے جا ملے گا؟ مشرکین کے ساتھ۔ وَحَتَّىٰ تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے کئی گروہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ لو جی، اس حدیث کا تعلق باپ کے ساتھ واضح ہو گیا۔ باپ کیا تھا کہ اس امت میں کچھ لوگ رہیں گے جو شرک کریں گے، جو بتوں کی عبادت کریں گے، جو غیر اللہ کی عبادت کریں گے، قبروں کی عبادت کریں گے، درختوں کی عبادت کریں گے، ستاروں کی عبادت کریں گے، سورج چاند کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پہ بتا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین سے جا ملے گا، شرک کا ارتکاب کرے گا، حتیٰ کہ فرمایا میری امت کے کئی گروہ باقاعدہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو شرک کا خطرہ موجود ہے اس امت میں یا موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور بے شک میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، انتہائی جھوٹے اشخاص آئیں گے۔ کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا انہ نبی، کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہوں نبیوں میں سے آخری، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد کسی اور نبی پہ بھی ایمان لے آنا، یہ کفر ہے یا نہیں؟ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کفر میری امت میں پایا جائے گا۔ تو جیسے ہی کفر پایا جائے گا ایسے ہی آپ کی امت میں شرک بھی پایا جائے گا۔ اور ان الفاظ سے پتہ چلا کہ کم از کم 30 ایسے دجال آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اگر آپ شمار کریں ان لوگوں کو جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو 30 سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ 30۔ تو اب حدیث درست نکلی کہ غلط نکلی؟ نعوذ باللہ، حدیث صحیح نکلی۔ 30 سے زیادہ آئے ہیں، 30 سے کم نہیں آئے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ اس سے مراد وہ 30 ہیں جن کو قوت ملی، جن کو پیروکار ملے، جن کا فتنہ زیادہ بڑھ گیا، ورنہ چھوٹے موٹے کئی ایسے آئے اور چلے گئے جن کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ کس پہ رہے گا؟ حق پہ رہے گا، منصورہ، ان کی مدد کی جائے گی۔ مدد کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ لا يضرهم من خذلهم، ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے وہ جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ حتی یأتی امر اللہ،
یہ گروہ کب تک رہے گا؟ یہاں تک کہ کیا آ جائے؟ اللہ کا حکم آ جائے. یہ جو آخری جملہ ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. یہ نہیں کہا کہ پوری امت حق پہ رہے گی، پوری امت توحید پہ رہے گی، یہ گارنٹی نہیں دی. اور فرمایا جو ان کی مخالفت کریں گے، جو ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور یہ گروہ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. اللہ کا حکم کب آئے گا؟ عام طور پہ اس کا مفہوم یہ بیان کیا تھا قیامت، اور مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے، کیونکہ جب قیامت قائم ہونی ہے تب اہل ایمان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، تب اہل توحید میں سے کوئی نہیں ہوگا. قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے ایک ہوا آئے گی، اور اس ہوا کے آنے سے جتنے اہل ایمان ہوں گے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ فوت ہو جائیں گے. تو پھر صرف کفار رہ جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے، انہی پہ قیامت قائم ہوگی. یہ جو حدیث ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے امام ابن حبان نے، امام حاکم نے، شیخ البانی نے. تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ آپ کی امت میں شرک رہے گا، بت پرستی رہے گی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود رہیں گے. فیہ مسائل، اس حدیث میں کئی مسائل ہیں. الاولا، پہلا مسئلہ تفسیر آیت النساء، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کی تفسیر ہو گئی. آیت نمبر 51 یعنی کہ 51، یہ کون سی ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ آپ نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا کہ وہ ایمان لاتے ہیں جادو پہ اور طاغوت پہ، یعنی کہ طاغوت کو مانتے ہیں، جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کو قبول کرتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی. الثانیہ، دوسرا مسئلہ تفسیر آیت المائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 کی تفسیر ہو گئی. وہ کون سی ہے؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور ایسے لوگ تھے جو غیر اللہ کی طاغوت کی عبادت کرتے رہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے نا، تو بعد میں وہ کس کی عبادت کرتے رہے؟ بچڑے کی. بچڑا بنایا تھا نا انہوں نے اپنی طرف سے، اس کی عبادت کرتے رہے، غیر اللہ کی عبادت کی نا انہوں نے، طاغوت کی عبادت کی ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ تفسیر آیت الکہفی، سورہ کہف کی آیت کی تفسیر، اور یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 21 اس میں بتایا گیا ہے کہ اصحاب کہف جو غار میں ایک عرصہ رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو میٹنگ ہوئی کہ ان کی یادگار کیسے محفوظ رکھی جائے. تو وہ لوگ جن کی رائے مانی گئی، جو قوت والے تھے، جو طاقت والے تھے، جن کو غلبہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان پہ مسجد بنائیں گے. ان پہ اس سے مراد یا تو ان کی قبریں ہیں یا ان کے غار ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ شرک کا وقوع ان میں ہوتا رہا ہے، اور یہ ہم سے پہلے کے لوگ ہیں، اور جیسے ان میں یہ کام ہوتا رہا ہماری امت میں بھی کئی لوگ یہ کام کریں گے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ وہی من اہمیہا، یہ ان مسائل میں سے جو اہم ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے. وہ کیا؟ کہ ما معنی الایمان بالجبت والطاغوت فی ھذا الموضع، کہ اس جگہ، فی ھذا الموضع، اس جگہ، جبت یعنی کہ جادو، و طاغوت، اور طاغوت یعنی کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس جگہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ حل ہوا اعتقاد قلب، کیا یہ دل کا عقیدہ ہے، دل کا اعتقاد ہے؟ او ہوا، یا اس سے مراد ہوا موافقت اصحابہا، ان کے اصحاب کی موافقت ہے. کن کے اصحاب کی؟ جادو کرنے والوں کی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں
ان کی موافقت مع بغضها و معرفت بطلانها، ان سے بغض رکھنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے بطلان کو، ان کے باطل ہونے کو جاننے کے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ وہ ایمان لاتے تھے کس پہ؟ جبت پہ اور طاغوت پہ، جادو پہ اور طاغوت پہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ دلی ان کا عقیدہ تھا، یا بظاہر ان کی موافقت کرتے تھے لیکن دلی طور پہ ان سے نفرت کرتے تھے؟ تو کیا مراد ہے جی یہاں پہ؟ یہاں پہ دلی اعتقاد مراد ہے کہ دلی طور پہ وہ جادو کے اوپر یقین رکھتے تھے، دلی طور پہ وہ طاغوت پہ ایمان رکھتے تھے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، قولہم، ان کا یہ کہنا، کن کا؟ یہودیوں کا. ان الکفار الذین یعرفون کفرہم، کہ بے شک وہ کفار جو جن کے کفر کو وہ پہچانتے ہیں، اہدی سبیلا من المؤمنین، وہ مومنوں سے راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت والے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ یہودی گمراہی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، نبی علیہ السلام کے حسد میں کتنا آگے نکل گئے کہ مکہ کے قریشی ان کے کفر کو یہودی اچھی طرح جانتے تھے. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بہتر ہے. تو یہ کہاں پہ آیا؟ یعنی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اس کے آخر میں ہے نا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. السادسہ، چھٹا مسئلہ، وہی المقصود بالترجمہ، اور یہ مقصود ہے ترجمہ سے. ترجمہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ باب سے، ترجمۃ الباب، یعنی کہ اس باب کا جو عنوان ہے. باب کا عنوان کیا تھا؟ دیکھیے ذرا، کہ اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، اس بارے میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کا بیان، ان کی وضاحت. تو یہ باب ہے. تو کہتے ہیں یہ جو چھٹا مسئلہ ہے یہ باب کے مطابق ہے. تو کہتے ہیں ساتھ چھٹا مسئلہ وہی المقصود بترجمہ، اور یہی مقصود ہے، یہی مراد ہے کس سے؟ ترجمۃ الباب سے، باب کے عنوان سے. وہ کیا جی چھٹا مسئلہ؟ کہ ان ھذا لا بد ان یوجد فی ھذی الامہ، کہ یہ چیز لازمی طور پہ موجود ہوگی، پائی جائے گی اس امت میں. کما تقرر، جیسا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے، فی حدیث ابی سعید، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. ابو سعید خدری کی حدیث کون سی ہے جی؟ کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ، ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ امت محمد میں کئی لوگ ہوں گے جو شرک کا ارتکاب کریں گے، جیسا کہ ان میں کئی لوگ موجود تھے جو شرک کا ارتکاب کرتے رہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ، التصریح بوقوعها، صراحت اس کام کے واقع ہونے کی، اس کام کے موجود ہونے کی، اس کام کے پائے جانے کی. آنی، میری مراد یہ ہے، مؤلف کہہ رہے ہیں میری مراد ہے آنی عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت. اب ترجمہ کیا ہوا؟ تصریح بوقوعها، صراحت اس بات کی کہ یہ کام ہوگا، فی ھذی الامہ، اس امت میں ہوگا، فی جموع کثیرہ، بہت سی جماعتوں میں یہ کام ہوگا، بہت سے لوگ، بہت سے قبیلے، بہت سے افراد یہ کام کریں گے. کون سا کام؟ بتوں کی عبادت. اور بتوں سے مراد ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، العجب العجاب، اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے. وہ کیا؟ کہ خروج من یدعی النبوہ مثل المختار، کہ خروج، نکلنا، ظاہر ہونا ان لوگوں کا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا نام کیا تھا؟ مختار ثقفی، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. مع تکلمہ بالشہادتین،
جب کہ وہ شہادتین کے ساتھ کلام کرتا تھا، یعنی کہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے کیا ہے، تو شہادتین کے ساتھ کلام کرتا تھا، دونوں شہادتیں دیتا تھا، پورا کلمہ پڑھتا تھا، وہ تصریح ہی، اور اس بات کی وہ صراحت کرتا تھا کہ انہ من ہذه الامہ، کہ وہ اس امت میں سے ہے، وہ کہتا تھا کہ میں امت محمد میں سے نبی ہوں، وان الرسول حق، اور اس بات کی بھی صراحت کرتا تھا کہ رسول جو ہیں وہ کیا ہیں، جناب محمد جو ہیں وہ برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن حق، اور اس بات کی بھی صراحت کرتا تھا کہ قرآن کیا ہے، حق ہے، وفیہ، اور اس قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ ان محمد خاتم النبیین، کہ جناب محمد جو ہیں وہ نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ کہتے ہیں تضاد دیکھیں آپ، ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کو نبی مانتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میں امت محمد میں سے ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے رسول محمد سچے تھے، قرآن سچا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، جبکہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام محمد جو ہے وہ آخری نبی تھے۔ وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ، اس کے باوجود ان تمام معاملات میں اس کی تصدیق کی جاتی رہی، اس کی تائید کی جاتی رہی، مع التضاد الواضح، اس واضح تضاد کے باوجود۔ وقد خرج المختار، جبکہ مختار نکلا، سامنے آیا، فی آخر عصر صحابہ، صحابہ کرام کے زمانے کے آخر میں، وتبعہ فئام کثیر، اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی کی، اس کے پیروکار بن گئے۔ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ کفر سب کے سامنے ہوا، اور اگر غور کیا جاتا تو قرآن سے ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ اپنے دعوے نبوت میں کیا ہے، جھوٹا ہے، تو قرآن نے بتا دیا کہ محمد کیا ہے، آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ شخص لوگوں کی عقلوں سے کھیلتا رہا، اور لوگ اس کے پیروکار بنتے رہے، اس کو نبی مانتے رہے، اور اس کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ کتنی یہ عجیب بات ہے۔ تو بہرحال 8ویں مسئلے سے پتہ چلا کہ کفر امت محمد میں موجود ہے اور رہا ہے۔ کیا یہ مختار پھر کافر نہیں تھا جب اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس کو نبی ماننے والے کیا کافر نہیں تھے؟ یقیناً کیا تھے، کافر تھے۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ، البشارہ، اس بات کی خوشخبری کہ بأن الحق لا یزول بالکلیہ، حق کلی طور پہ زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ حق پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ خوشخبری اس بات کی کہ حق لا یزول بالکلی، کلی طور پہ ختم نہیں ہوگا، زائل نہیں ہوگا، کما زال فی ما مضی، جیسا کہ حق زائل ہو گیا اس زمانے میں جو گزر چکا ہے۔ بل لا تزال علیہ طائفہ، بلکہ اس حق پہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، الآیۃ العظمی، بہت بڑی نشانی، بہت بڑی علامت، کن کی؟ اہل حق کی۔ کن کی؟ اہل حق کی۔ انہم مع قلتہم لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، کہ ان کے قلت میں ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ جو ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے، اور نہ وہ جو ان کی مخالفت کریں گے۔ تو اہل حق کی یہ بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ تھوڑے ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں ان کو نقصان نہیں کر سکیں گے اور ان کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، ان ذلک الی اشراط الساعہ، کہ یہ علامت رہے گی قیامت کی بڑی علامات کے شروع ہونے تک۔ کون سی علامت؟ یعنی کہ ایک ایسا گروہ رہے گا جو حق پہ ہوگا۔ یہ چیز کب تک رہے گی، وہ حق پہ کب تک رہیں گے؟ قیامت کی بڑی علامات کے شروع ہونے تک۔ اشراط، علامات۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، ما فیہ من الآیات العظیمہ، کہ جو اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں، منہا، ان میں سے، اخبارہ، آپ علیہ السلام کا خبر دینا،
کہ بِأَنَّ اللَّهَ زَوَالَهُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغْرِبِ کہ اللہ نے آپ کے لیے سمیٹ دیا، سکیڑ دیا زمین کے مشرقی حصوں کو بھی، زمین کے مغربی حصوں کو بھی، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ اور آپ نے اس کے معنی کی، اس کے مفہوم کی خبر دی، فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، بخلاف الجنوبی والشمال برخلاف جنوب اور شمال کے، یعنی کہ مسلمانوں کی زیادہ تر فتوحات کی طرح ہیں زمین کے مشرق اور مغربی حصے۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا خبر دینا کہ بِأَنَّهُ أُعْطِيَ الْكَنْزَيْنِ کہ آپ کو دو خزانے دیے گئے ہیں۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا اس بات کی خبر دینا کہ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، آپ کی کس کی؟ نبی اسلام کی، آپ کی امت کے حق میں دعا قبول ہوئی ہے، فی الاثنتین دو مسئلوں میں، دو چیزوں میں۔ کون سی دو چیزیں؟ کہ ایسی قحط سالی نہ آئے جو پوری امت کو ختم کر دے، اور ان کے باہر سے کوئی ایسا دشمن نہ آئے جو پوری امت کو ختم کر دے۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا خبر دینا کہ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَ کہ تیسری چیز آپ سے روک لی گئی، تیسری آپ کی درخواست قبول نہیں کی گئی۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا خبر دینا بِوُقُوعِ السَّيْفِ تلوار کے واقعہ ہونے کے بارے میں، تلوار کے چلنے کے بارے میں، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ اور یہ کہ یہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اذا وقع جب یہ واقع ہو گئی، جب یہ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا خبر دینا بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کو ہلاک کریں گے، وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا اور آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کی امت کے دوسرے کچھ لوگوں کو قیدی بنائیں گے۔ وَخَوْفُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ اور آپ کا ڈرنا اپنی امت کے معاملے میں ان اماموں سے، ان لیڈروں سے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ حکومت کرنے والے لیڈر ہوں یا علماء کی شکل میں لیڈر ہوں۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا خبر دینا بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ کہ اس امت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے۔ وَإِخْبَارُهُ اور آپ کا خبر دینا بِبَقَاءِ طَائِفَةٍ مَنْصُورَةٍ کہ وہ گروہ رہے گا جس کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، نصرت کی جائے گی۔ وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ اور یہ سب کے سب کا ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے بتایا تھا۔ مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ فِي الْعُقُولِ حالانکہ ان میں سے ہر چیز ان چیزوں میں سے ہے جو عقلی لحاظ سے بہت بعید لگتی ہیں۔ اگر عقل سے پوچھا جائے تو عقل کہے گی نہیں ایسے کام نہیں ہو سکیں گے، لیکن ہر یہ کام ہوا اور ایسے ہوا جیسے آپ نے بتایا تھا۔ الثالث عشرہ 13واں مسئلہ حصرہ الخوف علی امتہ من الائمۃ المضلین اپنی امت پہ گمراہ کرنے والے اماموں اور لیڈروں سے ڈرنا، یہ جو ہے حصر الخوف، آپ نے اپنا جو ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں اس کو محصور کر دیا، یعنی کہ آپ نے ڈر بتایا تو کن کی طرف سے بتایا؟ ڈر کن سے؟ آپ کو ان اماموں کی طرف سے، ان لیڈروں کی طرف سے جو آپ کی امت کو گمراہ کریں گے۔ گویا کہ آپ کو بڑا خطرہ ان کی طرف سے تھا۔ الرابع یہ مذہبی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ پیر، شرک پہ لگانے والے، قبر پرستی پہ لگانے والے، اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ الرابع عشرہ 14واں مسئلہ التنبیہ علی معنی عبادت الاوثان اوثان کی عبادت کے معنی و مفہوم پہ تنبیہ۔ اوثان کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بتوں کی عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی تنبیہ ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کا باب، اور یہ تھی آیات اور احادیث اور مسائل جو امام صاحب نے اس باب سے معلوم کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے دور رہنے کی اور دوسروں کو بھی شرک سے خبردار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔